پروردگار عالم نے جب سے اس دنیا کے اندر انسانیت کے وجود کو شروع کیا ہے، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا تو اس کے ساتھ ہی کچھ قوانین، کچھ اصول اور ضوابط یہاں پہ قرار پائے۔ جو زندگی میں اور آپ یہاں پہ گزرتی دیکھتے ہیں اس میں کچھ حصے ہیں جن کا تعلق مادی زندگی سے، جن کا تعلق مثال کے طور پر فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور اس ٹائپ کے سائنسز سے۔ اس کے لیے دنیا جدوجہد کرتی ہے، تحقیقات کرتی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا سامنے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی زندگی ہے جو اس کے پیچھے گزر رہی ہے۔ ہم معمولاً انسان ایسے ہیں کہ ہم سامنے کو تو دیکھ پاتے ہیں لیکن پیچھے کو نہیں دیکھ پاتے، اور یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبوت کے ذریعے سے، امامت کے ذریعے سے وہ جو پیچھے کی دنیا ہے اس کو جاننے کا ایک موقع نصیب کیا۔ اس کی مثالیں آپ کے میرے سامنے بہت ہیں، میں ایک دو مثالوں سے اس کو شروع کروں گا، اور تھوڑا سا اگر ایکو کم کر لیں تو یہ جو دوبارہ آواز آ رہی ہے کم ہو جائے گی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مثلا آپ اور میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم صرف اکیلے نہیں ہونے چاہیے، یہاں پہ فرشتے بھی ہونے چاہیے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ فرشتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں آج تک شاید نظر نہیں آئے ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی فرشتوں پہ تمہارا یقین ہے یا نہیں ہے، تو ایمان کا جو پورا سیٹ ہے، اللہ پہ یقین، انبیاء پہ یقین، امامت پہ یقین، قیامت کا یقین، اسی طریقے سے فرشتوں پہ بھی یقین، جس میں ظاہر ہے کہ سر فہرست حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو ان تمام چیزوں پہ ہمیں یقین ہے، لیکن اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں، لیکن بہرحال اس کا اثر ہے، ہم جانتے ہیں، موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال بہت کچھ ہے جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دین مبین ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی تم صرف دنیا کے سامنے کو مت دیکھو، تم دنیا کے باطن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سامنے کو دیکھ کر زندگی گزارو گے تو بہت بڑی ایک ریالٹی ہے جس کو تم مس کر دو گے، اور اس ریالٹی کا تمہاری زندگی پہ اثر بھی بہت زیادہ ہے، اور نہ صرف اثر زیادہ ہے بلکہ اس کا اثر جب ہوتا ہے تو یہ سامنے کی دنیا اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، اس کا اثر اس کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی جو چند دنوں کے لیے ہم نے عنوان سوچا ہوا ہے جس کے اوپر آرائز پیش کریں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سر دست بالکل سادہ سی ایک مثال وہ یہ کہ مثلا پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے معجزے دکھائے۔ پہاڑ سے کسی اونٹنی کو نکلنا نہیں چاہیے، پہاڑ پتھر کا ہے، پتھر جامد ہوتا ہے، یہ ایک سالڈ ہے، اور جامد کے اندر سے زندگی نہیں نکلتی ہمارے حساب کتاب کے مطابق، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن خدا متعال نے کہا کہ بھئی تمہاری جو سامنے کی کیلکولیشن ہے اس کے اندر پہاڑ سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی سے زندگی بنتی ہے، چاہے وہ زندگی انسان کی ہو، چاہے وہ زندگی جانور کی ہو، چاہے وہ زندگی پودے کی ہو۔ تو ہماری کیلکولیشن کے مطابق اگر آپ چاہیں کہ پتھر سے پودا بنا لیں تو پتھر سے فوراً پودا نہیں بنتا ہے، لیکن خدا متعال نے ایک معجزہ دکھایا، اور خدا متعال نے اپنے حکم سے جو ظاہر میں نہیں ہو سکتا تھا اس کو لوگوں کے سامنے کر کے دکھا دیا۔ کہا دیکھو پتھر سے تو زندگی نہیں بنتی ہے، لیکن ہم اسی پہاڑ سے ہم ایک اونٹنی کو لا کے دکھا رہے ہیں تمہیں، اب تم اس کو دیکھو اور تمہاری ظاہری کیلکولیشن میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو انسان کہتا ہے بھئی مجھ سے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے اوپر عقل عاجز ہو جائے۔ معجزے کا لفظ آیا ہے عجز سے، عجز یعنی ویکنس، اور انسان کا اس بات کو قبول کرنا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔
تو معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی انسان ہونے کے ناطے ہم انسان یہ نہیں کر سکتے. اگر کسی نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ہم انسان یہ کام نہیں کر سکتے. تو خدا بار بار ایسے کام کرتا ہے جس سے ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو وہ کچھ اور ہے، اور جو تم باطن میں دیکھو گے وہ کچھ اور ہے، اور وہ حاکم ہے، اس کی اتھارٹی اس ظاہر سے بہت زیادہ ہے. اب اور دوسری اگر میں مثال کوئی عرض کرنا چاہوں تو سر دست بہترین مثال جو سمجھ میں آتی ہے، اور حقیقت میں بہترین مثال یہی ہے، وہ مثال کربلا کی مثال ہے. سید الشہداء کے وجود پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کہ بھئی ظاہر تو یہ کہہ رہا تھا کہ جس فوج کا کوئی مرد باقی نہ بچا ہو سوائے ایک عظیم الشان ہستی کے، جس کے سارے مرد قربان ہو چکے ہوں، اور جس کے تمام باقی ماندہ افراد کو قیدی بنا دیا گیا ہو، بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا ہو، تو ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی میں اب ان کی رسپیکٹ باقی نہیں رہے گی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے، جو جیت جاتا ہے جنگ میں، اس کا تو نام کا ڈنکا بجتا ہے، اور جو جنگ ہار جاتا ہے ظاہری طور پر اسے کوئی نہیں پوچھتا. اب دیکھ لیجئے جتنی سیلیبریشن ہوتی ہیں وہ جیتنے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، ہارنے والے سیلیبریٹ نہیں کرتے. سید الشہداء نے کچھ ایسا قانون ہمیں دکھایا ہے جس میں جو بظاہر جنگ جیت گیا ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو پارٹی ظاہری طور پر جنگ ہار گئی ہے اس کے چاہنے والے پوری دنیا میں اس کو منا رہے ہیں. ظاہری طور پہ تو ایسا ہوا تھا. اچھا، اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کچھ اور قوانین بھی ہیں. اس کا مطلب ہے ظاہری طور پہ تو معاملہ ختم تھا، لیکن کچھ اور قانون تھے، وہ جب فیلڈ میں آئے تو یہ ظاہری طور پہ جتنے قانون تھے یہ ختم ہو گئے، اور وہ جو پیچھے کا معاملہ تھا وہ ایک دم سے ڈومیننٹ ہو گیا. تو عزیزان محترم، ہمیں دو تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. وہ جو پیچھے قانون ہے وہ کیا ہے، اور اس سے بھی بڑا ایک اور کام ہے، وہ جو پیچھے کے قانون ہیں وہ پریکٹس میں آتے کیسے ہیں، ہوتا کیسے ہے. اب جب میں اور آپ اس کے اوپر تھوڑا اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اپنے ٹاپک کے اوپر پہنچتے ہیں، اور وہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، ایک بہت اصولی کام، وہ یہ کہ سید الشہداء کی ذات میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کام انجام پایا ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا آپ کے سامنے. یہ ٹاپک میرے خیال میں تھوڑا سا ڈیپتھ بھی رکھتا ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز بھی اس کی کافی زیادہ ہیں، اور اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جو انوالو کریں گے ہم. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم. اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب سید الشہداء کی طرف سے یہ کام انجام پایا، سید الشہداء نے ایک قربانی دی، ایک عمل انجام دیا، اس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کی ذات مقدس، ان کا نام، ان کی قربانی پوری دنیا کے اندر باقی رہ گئی، آج تک باقی ہے. اور اب تو یوں لگ رہا ہے کہ اب تو اس کے اثرات دنیا کو نظر آنا شروع ہوئے ہیں. ابھی تو 8-10 سال ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ شروع ہوا ہے. یہ بہت عجیب سوال ہے کہ مستقبل کیا ہوگا. یہ بہت عجیب سوال ہے کہ بھئی جس تحریک کے اندر 10 سال 12 سال میں تعداد 3 کروڑ پر آ گئی ہے، اس کا فیوچر کیا ہے؟ یہ تحریک اگر مزید 10 سال اور اسی طرح چلتی رہی تو پھر آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو اس کو کبھی سوچئے گا. اس کے بہت عجیب و غریب پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں، اس کے بڑے عجیب سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہیں دنیا کے اوپر. اگر 10 سال بھی یہ تحریک اسی طرح چلی تو یہ سمجھ لیجئے یہاں کچھ اور ہونے والا ہے پھر، اور شاید اس کو یہ ظالم برداشت نہیں کریں گے. تو مثال کے طور پر جیسے بھی 2-3 دن پہلے انہوں نے پھر ایک کارروائی کی اور اس میں متعدد زائرین شہید ہوئے. البتہ ان قربانیوں کے لیے تو زائرین ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اس سے کوئی کسی کے ارادے میں کمی نہیں آتی، لیکن وہ لوگ کوشش ضرور کرتے رہیں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بہرحال اس کا مستقبل کیا ہے. بہرحال یہ جو اب تو دنیا کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوا ہے سید الشہداء کا کام، اور دنیا آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی.
ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سید الشہداء نے ہمیں کر کے دکھایا، یہ ظاہر ہے کہ ایک پیغام ہے جو پوری دنیا تک پہنچنا ہے، اس کے پیچھے کوئی میسج ہے جو امام پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنا ہوتا ہے وہ میسیجز کیا ہیں۔ ان میسیجز میں ہم لوگوں کے لیے ایک دعوت ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک گویا انویٹیشن ہے کہ تم بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، جب سید الشہداء پہلے دن مدینے کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے جو جملہ استعمال کیا، اور ہم جانتے ہیں امامت کی طرف سے جو بھی لفظ کہا جاتا ہے وہ میننگ فل ہوتا ہے، اس کے اندر مسامحہ، مبالغہ، قیافہ، ردیف، اس کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے یہ اپنے تھوڑا سا اگر آپ اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں، اس کے ورڈز کے سلیکشن کو دیکھیں تو امام نے فرمایا میرا جیسا۔ اچھا، بات تو یہ ہو رہی تھی کہ آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، امام سے کہا گیا تھا کہ آپ بیعت کریں، تو امام کو اس کال پر کہ آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، ظاہری طور پر عقل ناقص یہ کہتی ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں حسین ابن علی اس یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، جواب تو یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن سید الشہداء نے ایک اور چیز کو فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے مقابلہ شروع کیا ہے یہ صرف میرے ساتھ شروع نہیں کیا ہے، اب جو میں تمہیں جواب دوں گا وہ صرف تمہیں جواب نہیں دوں گا، میں کھڑا ہوں انبیاء کی وراثت کے اوپر، میں وارث انبیاء ہوں، اور میں جو تمہیں جواب دوں گا وہ وراثت انبیاء کے اندر قیامت تک کے لیے جواب دوں گا۔ تو امام صرف یزید سے نہیں لڑے، اس کو یہاں پر لا کر ہم کہتے ہیں امام یزید سے نہیں لڑے بلکہ یزیدیت سے لڑے، اور امام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے صرف ایک واقعے کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے تمام یزیدوں کے مقابلے میں پرچم حسینیت کو بلند کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ تو اب پیکار جو شروع ہوا، مقابلہ جو شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک طرف سے امام ہیں جو ایک پرچم کے علمبردار ہیں، ایک پرچم ان کے ہاتھ میں ہے، اس پرچم کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے۔ وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ وہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ لہذا دیکھیے، ہم میں اور آپ جتنی بھی زیارتیں کرتے ہیں سید الشہداء کی، اس میں شروع سے کہنا شروع کرتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جس آئیڈیالوجی کو سید الشہداء ڈیفینڈ کرنے آئے تھے وہ آئیڈیالوجی شروع وہیں سے ہوئی تھی۔ اچھا، اب تصور کریں کہ ان کے سامنے جو گروپ ہے یہ کس آئیڈیالوجی کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے، یہ کس آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ تو یہ جو یزید اور اس کے گروہ کی آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی ہمیں چیک کرنا پڑے گا، یہ کون ہے، اس نے کس کو ڈیفینڈ کرنا ہے؟ سید الشہداء تو ایک پوری چین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور سید الشہداء تک پہنچی۔ سید الشہداء اس کی وراثت میں تھے، بھئی یہ یزید ابن معاویہ یہ کس کی وراثت میں کھڑا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو میں اور آپ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی تھوڑا ٹچ کریں کہ بھئی اس کے پاس کیا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا کوشچن ہے جس کو اصل میں ٹارگٹ کرنا چاہوں گا، اللہ توفیق دے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہوا تھا کربلا کے میدان میں، یہ صرف 61 ہجرہ میں ہوا تھا یا بعد میں بھی ہوتا رہا ہے؟ بعد میں بھی یہ ٹکراؤ رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ مثال کے طور پر 61 ہجرہ میں سید الشہداء نے قربانی دی اور وہ جو ٹکراؤ تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب سید الشہداء کا کیا جملہ تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اچھا، مجھے آپ سے پوچھنا ہے یہ، اور میں ایک دم جم کر کے اس کے اوپر پہنچنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹکراؤ تھا آج کے دور میں ہے یا نہیں؟ نیٹ کوسچن کہ بھئی یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو سید الشہداء لے کر آئے اور وہ انبیاء کی وراثت میں تھی، انبیاء کی وراثت میں امام تک بات آئی اور امام نے کہا کہ بھئی میں ایک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور اس کو لے کر میں میدان میں آؤں گا اور میں ایک ایسا کام کروں گا کہ، اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام نے ایک ایسا کام کرنا ہے کہ ان کی اولاد بار بار یہ قربانی نہ دے۔
ایک قربانی دے دے، ایک دفعہ قربانی دے دے، ایسی قربانی دے دے، پھر بار بار قربانی نہیں دینی ہے، صرف اس قربانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو آپ سے سوال باقی ہے وہ یہ کہ یہ جو ٹکراؤ تھا دو آئیڈیالوجیز کا، یہ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور سوال، اس کو مدد کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ سید الشہداء کے مظلوم خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک امام تشریف لا رہے ہیں، کیا میں نے مبالغہ آرائی کی؟ کیا میں نے مثال کے طور پر ٹرمنالوجیز کو چینج کیا آپ کے سامنے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں کیا۔ ہمارے پاس مسلسل روایات موجود ہیں کہ جو امام تشریف لائیں گے وہ در حقیقت اسی کربلا کا اگلا مرحلہ ہوگا۔ اچھا، اگر امام جو تشریف لائیں گے وہ کربلا کا اگلا مرحلہ ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے وہ 61 ہجرہ کی کربلا تھی، اور جو امام تشریف لائیں گے جو محاذ ہوگا وہ اس دور کی کربلا ہوگی۔ کیا کوئی مبالغہ ہوا ہے؟ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کربلا کی جنگ جاری ہے۔ ورنہ دیکھیے نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ 61 ہجرہ میں ایک کربلا تھی، ایک مقابلہ تھا، ایک حسینیت تھی، ایک یزیدیت تھی، اور مقابلہ ختم ہو گیا۔ مقابلہ ختم ہو گیا تو پھر 1150 سال، 1100 سال یا حتیٰ 1300-1400 سال کے بعد، اگر آج ہی امام تشریف لے آئے تو 1400 سال کے بعد پھر دوبارہ جو کربلا بن رہی ہے، کیا یہ 1400 سال کی گیپ پر ہے یا نہیں؟ مقابلہ تو چل رہا ہے۔ اور دیکھیے کتنے سپورٹنگ ایلیمنٹس آپ کو مل جائیں گے، اس کے شواہد مل جائیں گے آپ کو۔ وہ یہ کہ جو مقابلہ مثال کے طور پر مولا 7ویں امام نے کیا، کیا اس سے مختلف تھا جو سید الشہداء نے کیا تھا؟ باقی ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین درود بھیجے گا محمد علیہ صلی اللہ محمد علیہ، اسی سیرت پہ چل رہے تھے جس پہ ان کے جد امجد چلے تھے، اسی بات کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، وہی آئیڈیاز تھے، وہی نعرے تھے، وہی آبجیکٹیوز تھے، طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا حالات کی وجہ سے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہر امام وہی قربانی دے جو پہلے دی جا چکی ہے، یہ طے نہیں تھا، لیکن ہر امام نے اس قربانی کو زندہ کیا جو ان کے جد امجد نے دی تھی۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے سید الشہداء کی عزاداری کا پرچم بلند نہ کیا۔ تو یہ جنگ جو تھی، یہ مقابلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد ایک آخری مقابلے کے لیے تیاری ہوتی رہی، اور وہ آخری مقابلہ اس وقت ہوگا جب ان کے فرزند تشریف لائیں گے اور گویا اس زمانے کی کربلا تشکیل پائے گی۔ اگر آپ نے یہاں تک قبول کیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ صرف سننے پہ اکتفا مت کیجئے گا۔ اگر ایک بات ہم کہہ رہے ہیں اور ایک فکر کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تو ظاہر ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف سنیں، بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ پروسیس گزرے کہ آپ اسے مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ 61 ہجرہ میں جو مقابلہ ہوا تھا سید الشہداء کے ذریعے سے، وہ مقابلہ چلتا رہا ہے، وہ مقابلہ آج بھی جاری ہے۔ دیکھیے پھر ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں، مشہور و معروف جملہ آپ نے اور میں نے سنا ہے، دسیوں دفعہ اس کو سنا ہے، تکرار کیا ہے، کل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا۔ مقابلہ جاری ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ بھئی اگر مقابلہ نہیں ہے تو کل یوم کیوں عاشورہ ہے؟ کل ارض کیسے کربلا ہے؟ یہ جو ہم جملہ کہہ رہے ہیں کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یہ جملہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ مقابلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، کہیں پر ایک حسینیت ہے، کہیں پر ایک یزیدیت ہے۔ اب وہ جو حسینیت اور یزیدیت ہے، گویا یہ مقابلہ چلتا ہے، مختلف فیسز لیتا ہے، مختلف فیزز میں ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچے گا جب ایک اور زمانے میں کربلا تشکیل پائے گی جس میں سید الشہداء کے وارث تشریف فرما ہوں گے، اور ادھر سے یزیدیت کے بھی ورثہ موجود ہوں گے جن کے مقابلے میں امام عصر جنگ فرمائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب تک میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور مجھے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم صرف بول رہے ہوں اور آپ قبول نہ کر رہے ہوں۔
چلیے قبول نہ بھی کریں تو پھر ایک اور کام کریں. ویسے تو آپ کا ذہن شاید قبول کر رہا ہوگا، لیکن اگر قبول نہ بھی کریں تو جا کر اس کے اوپر غور ضرور کیجیے گا کہ بھئی کیا سیریسلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی مقابلہ جاری ہے؟ اور اگر آج بھی مقابلہ جاری ہے تو پھر میں آپ کی خدمت میں بہت امپورٹنٹ کام کرنا چاہوں گا. تو آپ اس کو گھر جا کے ریویو کیجیے گا ضرور. ماشاءاللہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، اپنے کام کے اندر سیریس ہوتے ہیں. جب آپ اپنی کوئی پروفیشنل لائف کے اندر ہوتے ہیں تو سیریسلی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ذرا سیریسلی دیکھیے گا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ سید الشہداء نے ایک مقابلہ شروع کیا، وہ مقابلہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ وہ مقابلہ جاری ہے. ان کے فرزند تشریف لائیں گے، اسی جنگ کو اس کے لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے. تو پھر میرا ایک سوال ہوگا، وہ کمپوننٹس کون سے ہیں جس سے کوئی انسان حسینی بنتا ہے، اور وہ کمپوننٹس کون سے ہیں جس سے کوئی انسان یزیدی بن جاتا ہے؟ میں نے آپ کی چاہا کہ پورا فریم آپ کے سامنے پہلے کہہ دوں. اچھا میں کر سکتا تھا کہ پورا فریم نہ کہتا آپ سے، میں صرف آپ سے اتنا کہتا کہ بھئی 61 ہجرہ میں ایک جنگ ہوئی. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سید الشہداء کا لشکر تھا وہ کیسا تھا، اور جو یزید کا لشکر تھا، عبید اللہ ابن زیاد، عمر سعد و شمر کا لشکر تھا، یہ لشکر کیسا تھا. میں یہ کر سکتا تھا کہ آپ کو صرف تاریخ میں رکھتا اور تاریخ میں رکھ کر ان دونوں لشکروں کی آئیڈیالوجیز کو، ان کے کریکٹرسٹکس کو ایک دوسرے سے میچ کروا دیتا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف تاریخ میں رہیں، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تاریخ کو لے کر آج کے دور کے لیے کچھ سیکھیں اور اس کنٹینویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو سید الشہداء کا کام ہے یہ آفاقی کام ہے، یہ ہسٹری میں نہیں ہے صرف. اور آپ تصور کیجئے اگر سید الشہداء کی قربانی کا کوئی لاجیکل امپلیمنٹیشن بعد میں نہ ہوتا، نعوذ باللہ تعالی، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کسی ظالم نے سید الشہداء کی قبر مقدس سے اور عزاداری سے نہیں لڑنا تھا. یہ جو ظالموں کو آپ دیکھتے ہیں نا، سید الشہداء کی قبر مقدس سے لڑتے ہیں، سید الشہداء کی آئیڈیالوجی سے لڑتے ہیں، سید الشہداء کی عزا سے لڑتے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والوں سے لڑتے ہیں، اس سمبولزم کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا یہ اسٹوپڈ سے؟ نہیں، اسٹوپڈ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے جو انہیں ختم کر دے گی. بھئی ایک سادہ سی بات ہے، میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و عجل فرج. امریکہ میں، امریکہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں 25-30 ہزار لوگ جمع ہوں، ٹی وی دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ منیلا میں 30,000 لوگ جمع ہو گئے، دکھا دے گا؟ منیلا میں، منیلا کی امپورٹنس کیا ہے؟ فلپائن کا کیپٹل. بینکاک کے اندر فرض کیجئے وہ جناب وہ ریڈ شرٹس والوں کی موومنٹ، اورنج شرٹس والوں کی موومنٹ پرائم منسٹر کے خلاف ہوئی، 1,00,000 لوگ جمع ہو گئے. بھائی طوفان مچ جائے گا. ہر نیوز چینل وہ دکھا رہے بھائی وہ موومنٹ چل رہی ہے اور پی ایم نے یہ کہہ دیا اور اپوزیشن نے یہ کہہ دیا. کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا اگر یہ 1,00,000 نہ ہو، یہ 3,00,000 ہو، لو جناب بلوا ہو گیا. 3,00,000 تو بڑی تعداد ہوتی ہے. مثلا فرض کریں جو نیو یارک کے اندر لوگ جمع ہوئے تھے، مثال کے طور پر 1% کی جو موومنٹ چلی تھی 99% کی، وہ بھائی کتنے لوگ تھے؟ وہ تھوڑے سے چند ہزار تھے. اتنے عرصے تک کوریج چل رہی ہے. مثلا کوئی مارچ ہو گیا لندن کے اندر، اس میں اگر 2-3 لاکھ آ گئے، او ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا. چلو آپ کہیں گے بھائی وہ لندن نیو یارک ہے. میں نے تو پہلی مثال اسی لیے منیلا دی کہ چلو یار نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کوئی ایک نیوٹرل بے ضرر سی کوئی جگہ پکڑ لیتے ہیں. کوئی بھی چھوٹا سا شہر لے لیجئے، وہاں 3,00,000-4,00,000 لوگ جمع کر لیں آپ، پھر دیکھیے ٹی وی پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے گا یار کسی بھی وجہ سے جمع ہوئے تھے، بندے تو 3 کروڑ تھے، یہ آیا کیوں نہیں؟ لاجیکل بات ہے یا نہیں ہے کہ بھئی دنیا میں ہر گیدرنگ کو کور کیا جاتا ہے چاہے کسی بھی ریزن پر ہو. فرض کرنے جناب ایوریسٹ کے پروٹیکشن کے لیے ایک کمپین چلی ہے، اس کے اندر 3,00,000 لوگ آ گئے. 3,00,000 نہیں آتے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے پاکستان میں ایک بڑی پولیٹیکل ریلیجس پارٹی کے لیڈر سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اگر کہیں 10,00,000 لوگ لاہور میں جمع کرنے پڑ جائیں تو خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا بھائی کہاں ہو، 10,00,000 نہیں آتے ہیں.
اچھا وہ بندہ کئی دفعہ اس کی پارٹی ملین مین مارچ کروا چکی ہے، وہ خود مجھے بول رہا ہے 10 لاکھ نہیں آتے۔ میں نے کہا چلو 10 لاکھ چھوڑو یار، 5 لاکھ کی بات کرو، خرچہ کتنا ہے؟ کہنے گا بھائی 5 لاکھ بھی نہیں آتے ہیں، ایسی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ خود کہتا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے نمبر سے کوئی کام نہیں، لاکھ لگا لو۔ کہنے گا دیکھو اگر تم نے گراؤنڈ ریالٹی میں رہنا 50,000 پہ آ جاؤ۔ کہنے لگا 50,000 لوگ تو آ سکتے ہیں۔ اچھا اگر وہ 50,000 لوگ مینار پاکستان میں کوئی بھی لے آیا، صحیح ہے، ٹی وی پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آ گیا۔ 3 کروڑ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ اچھا اب یہ جو انہوں نے 3 کروڑ لوگوں کو نہیں دکھایا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کوئنسیڈنس ہے؟ حادثہ ہے؟ اتفاق ہے؟ چلو یار اتفاق سے ایک چینل کا جو بندہ تھا وہ مر گیا راستے میں کہیں پہ، سارے چینل کے بندے مر گئے، سارے چینلز نے مس کر دیا، یہ اتفاق ہے؟ یہ حادثہ ہے؟ یہ حادثہ اتفاق نہیں ہے، یہ بغیر گٹھ جوڑ کے پوسیبل ہی نہیں ہے۔ ورنہ تو ہر نیوز چینل دوسری کی ٹسل میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ گیا ہے نا، اگر میں نہیں گیا تو یہ آگے چلا جائے گا، اس کی ویورز بڑھ جائیں گے۔ اور ویورز بھی کون سے؟ اسٹانچ بلیورز ہیں، جو اگر ٹی وی پہ دیکھیں گے نا کہ یہ آ رہا ہے تو سارے چینل چھوڑ کے وہی لگائیں گے، بس وہ اور کچھ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی پاکستان میں جیسے ہی نیوز چینلز کو یہ پتا چلا ہے کہ بھائی جب محرم آتا ہے نا تو شیعہ صرف مجلس دیکھتے ہیں، تو یہ سارے نیوز چینل جو پہلے ہمارے خلاف کام کر رہے تھے یہ سب 10 دن مجلسیں دکھاتے ہیں، سب مجلس دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے مجلس جس چینل پہ آئے گی شیعہ وہی چینل لگائے گا، اس کے علاوہ کوئی لگائے گا ہی نہیں، سب مجلس دکھاتے ہیں۔ اب سب مومن ہو گئے کیا یہ لوگ؟ نہیں، مومن نہیں ہوئے ہیں، ان کو مارکیٹ چاہیے۔ اچھا یہ جو مارکیٹ جن کو چاہیے دنیا میں، 3 کروڑ تو وہاں کھڑے ہیں، اور ان 3 کروڑ کے چاہنے والے کروڑوں لوگ اسی امام کے چاہنے والے اس وقت وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ایک چینل نے دکھا دیا نا سارے یہ لوگ کروڑوں لوگ یہی دیکھیں گے، لیکن ان سب نے گویا ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں دکھائے گا۔ یہ کوئنسیڈنس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی بھی مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ کو پکڑ لیجئے، کسی بھی میڈیا کے ایکسپرٹ کو پکڑ لیجئے، ایکسپرٹ نہیں چھوٹے موٹے آدمی کو پکڑ لیجئے، وہ آپ کو قطعاً بتائے گا کہ بھائی یہ کوئنسیڈنس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف ان کی، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں تبانی ہے، ایگریمنٹ، کہ کوئی بھی نہیں دکھائے گا۔ اچھا تم کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کے پیچھے جو بھی باڈی ہے، آفیشل اور ان آفیشل، وہ باڈی اس سے کوئی تھریٹ فیل کر رہی ہے۔ جو کوئی بھی میڈیا کو رن کر رہا ہے، آفیشل ان آفیشل، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، آفیشل ان آفیشل، وہ اس گیدرنگ سے کوئی تھریٹ فیل کر رہی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر تھریٹ فیل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مقابلہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے مقابلہ چل رہا ہے۔ اچھا ابھی آپ مجھے بولیں مجھے 3 کروڑ لوگ واک میں نا، ان کو تو نہیں پتا کہ مقابلہ چل رہا ہے، میں کہوں گا ان کو چھوڑ دو، وہ مظلوم، وہ خوش لوگ، اچھے لوگ اپنے عقیدے میں وہاں پہنچے ہوئے، لیکن دشمنوں کو پتا ہے کہ مقابلہ چل رہا ہے۔ ان کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، ان کو پتا ہے۔ کیوں؟ ورنہ مجھے کوئی ایک ریزن دے دے کہ کیوں یہ نہیں دکھا رہے۔ کوئی ہندوؤں کا میلہ چھوڑتے ہیں یہ لوگ؟ کوئی عیسائیوں کی گیدرنگ چھوڑتے ہیں؟ کسی بھی قوم، قبیلہ، نسل، رنگ، مذہب، فرقہ، کوئی بھی چیز ہو اتنی بڑی کیا اس کا 1/10 ہو، چھوڑتا ہے کوئی؟ اس کا مطلب ہے کوئی مقابلہ ابھی چل رہا ہے، اور وہ مقابلہ کرنے والے اتنے پاورفل ہیں کہ دنیا کے تمام چینلز کے اوپر بلیک آؤٹ کرنے کی ان میں طاقت ہے۔ اور وہ جو اتنے پاورفل ہیں وہ سید الشہداء کی اس یاد سے اتنے ڈر رہے ہیں کہ دکھانا بھی پسند نہیں کر رہے، اتنا ڈر رہے ہیں کہ دکھانا بھی پسند نہیں کر رہے۔ اچھا جبکہ وہ دکھائیں گے تو وہاں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوگا، بھئی وہ کیا کرتے؟ وہ دکھاتے، واک کرتا ہوا دکھا دیتے، کسی کی تقریر نہیں دکھاتے۔ اچھا اگر تقریر دکھاتے بھی عربی میں تو کتنے لوگ عربی سمجھنے والے ہیں امریکہ میں؟
کتنے لوگ یورپ میں عربی سمجھیں گے؟ نہیں، تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، کانسیپٹ کا مسئلہ ہے، آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے۔ اور میں ایک جملے میں کہوں، پرسنالٹی کا ایشو ہے۔ امام حسین کی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ نہیں ہونا دینا چاہتے۔ اب مجھے اور آپ کو ایک بات پوچھنی پڑے گی، یہ جو پرسنالٹی کو دبانا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ اور میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے بھی ظالم آ رہے ہیں سید الشہداء کی قربانی کے بعد سے، یہ کبھی قبر سید الشہداء سے لڑ رہے ہیں، کبھی عزائے سید الشہداء سے لڑ رہے ہیں، کبھی ان کے ماننے والوں سے لڑ رہے ہیں، یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں یہ پرسنالٹی سامنے نہ آئے۔ کیوں؟ انہیں کیا مشکل ہے؟ آپ ذرا تصور کیجئے گا، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب کسی کی کمی اور نیچے کرنا نہیں ہے۔ حج تو بڑے مزے سے دکھا دیتے ہیں، 1/10 بھی نہیں ہے۔ حج تو پوری طاقت سے دکھا دیتے ہیں کہ بھئی مسلمان حج کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا، ان کو وہاں پہ اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت دفعہ قوموں نے ایسے کام کیے ہوتے ہیں جو وہ پارٹ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس چیز کا پارٹ ہیں۔ بہت سارے عزاداروں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، وہ ایک موومنٹ کا پارٹ ہیں اور وہ ڈیپتھ میں یہ نہیں سمجھ پا رہے یہ موومنٹ ہے کیا جس کا ہم پارٹ ہیں۔ وہ نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن کون سمجھ رہا ہے؟ وہ دشمن سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ کچھ ہے۔ اچھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سید الشہداء نے کام کیا، قربانی دی، اتنی بڑی ایک تحریک چلائی جس کے آج تک جس سے کچھ لوگ تھریٹ فیل کر رہے ہیں، اور بعد میں سید الشہداء کے وارث آئیں گے، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ کون سی وہ کمپوننٹس ہیں جس سے حسینیت بنتی ہے، اور کون سے وہ ہیں جس سے سامنے والا لشکر بنتا ہے؟ اچھا، یہ آپ کی خدمت میں کہنے کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ اس کا ہدف اور مقصد یہ ہوگا کہ عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو ان کمپوننٹس تک پہنچنا ہوگا۔ اب دیکھیے، دو طرح سے شرکت کرنے والوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب ہمارے پاس جو کسی بھی تھیوریٹیکل ایشو کو بتانے کے لیے آسان راستہ ہوتا ہے وہ مثال ہوتی ہے، تو ہم اس کو مثال کے ذریعے سے عرض کرتے ہیں۔ تو میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، اس مثال کے پیچھے جو لاجک ہے جس کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ظاہری طور پر سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن سب کے اہداف، مقاصد، درجات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے بھی تاریخ سے مثالیں دے سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت ساری مثالیں، آج کے دور سے بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت گفتگو سید الشہداء کے اس مراسم کی ہے تو اس کی مناسبت سے میں 2-3 مثالیں، ایک مثال آپ کو جس میں 2-3 پہلو ہوں گے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر چلیے، اس سے پہلے ایک ذرا پریپیئر کرنے کے لیے میں ایک دفعہ دعائے ندبہ میں گیا۔ کراچی میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تو لوگ جمعہ کے دن دعائے ندبہ پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، اب وہ جناب اتوار کو چھٹی ہونے لگی تو لوگ دعائے ندبہ تو پڑھتے تھے، انہوں نے کہا بھائی اب ایسا ہے کہ جمعہ کو تو جمع نہیں ہو سکتے، اب وہ اتوار کو دعائے ندبہ پڑھتے ہیں۔ چلیے بھائی، جو کچھ بھی تھا، انہوں نے کہا بھائی اچھا ہے کہ کم سے کم دعائے ندبہ پڑھ تو لیں، چاہے اتوار کو پڑھیں، تو اب وہ اتوار کو پڑھنے لگے۔ اچھا، اس میں جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ محلوں میں گیدرنگز ہوتی ہیں۔ یہ بھی کم معجزہ نہیں ہے کہ لوگ اتوار کے دن صبح 8 بجے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن وہاں پہ کیا موڈ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال لوگ آتے ہیں دعائے ندبہ، تو میں بھی ایک دفعہ گیا دعائے ندبہ کے اندر، تو ہم سے کہا گیا کہ بھائی آپ اس میں کچھ بولیے بھی، تو بتایا گیا کہ بھئی آپ 15-20 منٹ کچھ بولیں۔ تو ہم نے 15-20 منٹ میں بولا، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ دیکھو بھئی، یہ جو ہم دعائے ندبہ میں آتے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اصلی کام شروع ہوگا جب ہم یہاں سے گھر جائیں گے۔ یہاں تو ہم ایکچولی اسپارک لینے آتے ہیں۔ یہ جو ہم دعائے ندبہ میں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں امام کی یاد آئے،
امام کے اہداف آبجیکٹیوز کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اس کے بعد پورے ہفتے امام کے آبجیکٹیوز کے اوپر کام کریں۔ یہاں پر آ کر تو ہم اس طرح کی اپنے آپ کو انرجی لیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں اسے چارج ہو جائیں، پھر امام کے لیے کام کریں۔ تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ کر کیا مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ پورے ہفتے ہم کریں گے کیا۔ نماز بھی ایسے ہی ہے۔ نماز میں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دو نمازوں کے درمیان میں آپ کیا کریں گے۔ وہ جو 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں، 7 رکعت پڑھتے ہیں، وہ آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ بھائی تمہارے کو آبجیکٹیو ہے، اب نماز کے بعد شروع کرنا اس کے اوپر کام کرنا۔ تو یہ عرض کیا، اچھا وہاں پہ، اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ امپورٹنٹ ہے اور اس طرح سے۔ تو وہاں اس گیدرنگ میں پھر ناشتہ ہوتا ہے، تو ناشتہ ہو رہا تھا، پھر ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے کہ مولانا آپ نے تو میری ساری محنت ہی بیکار کر دی۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے کیسے آپ کی محنت بیکار کر دی۔ کہنے کہ مولانا مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ اگر اس گیدرنگ میں 4 ہفتے آؤں گا تو میری فلاں دعا پوری ہو جائے گی۔ میں بیچارہ 3 ہفتے کر چکا تھا، 4تھا ہفتہ تھا، آپ نے تو سارا میرا کام ہی خراب کر دیا، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ صرف اپنی دنیا کی خواہشات پورا کرنے کے لیے یہاں تک مت آئیں، آپ آئیں اپنے امام کی نصرت کے لیے انرجی لینے کے لیے۔ صحیح ہے؟ اچھا اب یہ جو بندہ خدا آیا یہ کس کام کے لیے آیا تھا؟ یہ آیا تھا کہ اس کی ایک دکان نہیں بک رہی تھی، اس کو بکوانا تھا اس نے۔ صحیح ہے؟ اچھا جو وہاں پہ سارے اور لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کیس ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گھر خریدنے آیا ہو، ممکن ہے کوئی کسی بچے کی شادی کروانے آیا ہو، کسی بچی کا جہیز تیار کروانے آیا ہو، ممکن ہے اس کے اندر کوئی شخص صرف اس لیے آیا ہو کہ مجھے اپنے مولا کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ صحیح، مختلف نیتوں سے لوگ آئے ہوں گے۔ صحیح ہے، اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، یہ جو 3 کروڑ لوگ آئے ہوں گے سب نیتوں میں ایک لیول پہ ہوں گے؟ نہیں، ان میں یقیناً بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو صرف سید الشہداء کے لیے آئے، پر خلوص، نہ دنیا سے کوئی غرض، نہ دنیا کی کوئی چیز مانگنے آئے، صرف امام حسین کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے آئے، ان سے اپنا عہد کرنے کے لیے آئے۔ انی سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، وعدو لمن عاداکم۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ لاکھوں لوگ اس کے اندر، 10 لاکھ لوگ صرف اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آئے کہ مولا ساری زندگی کہا تھا سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، آج آپ کی زمین پر آئیں اس وعدے کو دہرانے کے لیے۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تمام ظاہرین سید الشہداء کی مزید توفیقات کے لیے، زیارتوں کی قبولی کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ لوگ بہت کم ایسے بھی آئے ہیں جو صرف یہ دیکھنے آئے یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ میں نے ایک انٹرویو دیکھا، کوئی خاتون تھی میرے خیال میں پتہ نہیں جرمنی کی تھی یا فرانس کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ امام حسین بلاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں یہ دیکھنے آئی ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے، اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، ایک نیت ہے، مجھے دیکھنے آئے کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اس میں یقیناً کچھ لوگ کوئی دکانوں والے معاملے کے لیے بھی آئے ہوں گے کہ بھئی ایک واک کریں گے، وہاں پر اتنا عجیب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تجربے کیے ہیں ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا ہماری بچی نے کہا کہ بھئی یہ جو ہم واک کر رہے ہیں امام کے لیے تو امام ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے بچی سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اسی طرح نارتھ امریکہ میں رہنے والے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا تم جو امام سے مانگو گے نا وہ مل جائے گا، تم اگر امام کے لیے چل رہے ہو نا تو امام بھی تمہارے لیے سب کچھ کر دیں گے، تم کچھ مانگ لو مل جائے گا۔ کہنے کی ٹھیک ہے، اور بچی ہے، بچی بھی یہاں کی بچی۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ مجھے مل جائے گا، ہاں مل جائے گا۔ کہنے کی میں انتظار کرتی ہوں۔ تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا مانگا؟ کہنے کی میں نے فلاں، اب میں اس شہر کا علاقے کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میں فلاں علاقے میں پاپ کارن کھاتی ہوں، مجھے وہ چاہیے۔
بیٹا، اس نے کہا بیٹا کیا آپ کھیل رہے ہو، کیا آپ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے آپ کو کہا تھا آپ امام حسین سے مانگو آپ کو مل جائے گا، آپ کو ڈھنگ کی چیز مانگو، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے کہ میں یوں ہوں، میں بچی ہوں، آپ مانگیں آپ بڑے ہوں گے، میں بچی ہوں، مجھے پاپ کارن چاہیے۔ یہ کہنے لگا مولانا خدا شاہد ہے چند قدم گزرے ہوں گے ایک بندہ پاپ کارن لے آیا۔ کہنے کہ میں دیکھ کر شوق ہو گیا ایک دم کہ یا اللہ امام کی کرامت۔ کہنے کہ اس راستے میں پاپ کارن کہاں ہونے تھے؟ کہنے کہ میں حیران ایک دم پریشان، اور بچی دیکھی وہ خوش ہو کے کہہ رہی دیکھیں میں نے کہا تھا امام دے دیں گے۔ یہ سب ہو رہا ہے وہاں پہ، اس لیول پہ جا کے ہو رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی آدمی آئے کہ بھائی مجھے دکان چاہیے، مل جائے گی، وہ بھی مل جائے گی۔ کسی نے بچی نے کہہ دیا پاپ کارن، وہ بھی مل جائے گا۔ آج یہاں تک ہوا ہے، یہ تو ابھی کے دور ہے نا، آج کل تو پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ صدام کے زمانے میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ صدام کے زمانے میں جب کوئی زیارت پہ نہیں جا پا رہا تھا، وہ ان کے پاس ایک پوسٹ تھی بہرحال عراق کے اندر، اس پوسٹ سے فائدہ اٹھاتے وہ کربلا جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ کہنے کہ مولانا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہم کربلا پہنچے، مثال کے طور پر اس زمانے میں بہت جلدی روزہ بند ہو جایا کرتا تھا، کہنے کہ بس جلدی جلدی پہنچے کہ روزہ بند نہ ہو جائے، بڑی مشکل سے پہنچے، روزے سے باہر نکلے تو ساری دکانیں بند، سب دکانیں بند۔ اب کہنے کہ ایک گھر تھا وہ ہم نے پہلے سے رکوایا ہوا تھا کہ بھئی ہم یہاں پر آئیں گے، اس کو بتانا بھی بھول گئے کہ بھئی ہم اس ہفتے آ رہے ہیں، ویسے آتے تھے جمعرات، کہنے کہ ہم بتانا بھی بھول گئے کہ اس جمعرات آئیں گے نہیں آئیں گے۔ کہنے کہ ہم گئے، گھر کا دروازہ کھولا اور اب سوچ رہے ہیں کہ یار اب نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، تو ساری دکانیں بند ہو گئیں۔ تو کہنے کہ میں اور میری وائف ہم سوچ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر دکانیں کھلی ہوتی نا تو ہم فلاں چیز کھاتے۔ کہنے مولانا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، وہ بندہ جو ہماری خدمت کے لیے آتا تھا، جس کو ہم بولتے تھے تو آتا تھا، وہ آیا ہے دسترخوان لے کر۔ کہنے کہ ہاں بھئی تم کیسے آ گئے؟ کہنے کہ میں نے کہا چانس لے لوں شاید آپ آئی گئے ہو۔ کہنے کہ اب جو دسترخوان کھولا تو وہ جو ان کی بیگم نے کہا تھا وہی تیار کر کے لایا ہو۔ کہنے کہ عجیب حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کیا دو گئی یہ تو۔ کہنے کہ وہ جناب کھا لیا، وہ چلا گیا، پھر کھا پی لیے۔ تو انہوں نے کہا اپنی بیگم سے کہ دیکھو تم نے کیا مانگا تھا، امام نے دے دیا۔ تو وہ بھی بہرحال پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اگر ایک چائے اور مل جاتی نا۔ اب میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، بہرحال خواتین مشہور ہیں اس معاملے میں، تو وہ بہت، البتہ ان کی بہت اچھی چیزیں بھی مشہور ہیں، فیصل آباد میں کچھ اور کوئی سمجھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آدمی پھر آیا وہی چائے لے کر۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ یہ رہ گئی تھی، یہ بھی دے دوں آپ کو۔ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو بھائی جس جگہ پہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو اگر کوئی آدمی اپنی دکان کے لیے پہنچ جائے تو غلط تھوڑی کر رہا ہے، صحیح جگہ پہ آیا ہے، صحیح دروازے پہ آیا ہے۔ اچھا اب لاکھوں لوگ آئیں صرف اس کام کے لیے کہ کہیں اظہار عقیدت ہے، ہم نے اپنے امام سے وعدہ کرنا ہے، اس لیے آئے۔ ہم دکان کے لیے نہیں آئے، ہم جاب کے لیے نہیں آئے، ہم کسی چیز کے لیے نہیں آئے۔ اچھا لاکھوں لوگ اس کے لیے بھی آئیں، وہ بھی مل جائے گا۔ اچھا لاکھوں بیمار آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ مولا تھک گئے بیماری سے، اب شفا دے دیں، ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ مل جاتی ہے، وہ بھی مل جائے گی۔ اچھا اب میں بہت عجیب سی ایک بات کہوں گا، برا نہیں مانیے گا، انہی بیچ میں مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، پیپسی کولا اور کوکا کولا کی کمپنی کا سیلز مین بھی آیا ہوا ہے۔ وہ یہ مانیٹر کرنے آیا ہے کہ بھائی میری بوتلیں بک رہی ہیں نہیں بک رہی ہیں، آتے ہوں گے نہیں آتے ہوں گے، اس کی کمپنی کی بھی تو لاجسٹک چل رہی ہوتی ہوگی نا۔ اچھا ہزاروں لاکھوں گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹائر بنانے والی کمپنی کے لوگ آتے ہوں گے نہیں آتے ہوں گے؟ وہ بھی آتے ہوں گے۔ یہ کس لیے آئے؟ یہ ٹائر بیچنے آئے، یہ بوتل بیچنے آیا ہے، یہ دودھ بیچنے آیا ہے، یہ سب اپنی اپنی کہانیاں کرنے کے لیے آئے۔ یہ سب بھی آ رہے ہیں، بہت چھوٹی سی تعداد، چند سو لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ یہ جو سب لوگ آئے ہیں، اب ہمیں ایک بات پوچھنی پڑے گی اپنے آپ سے، اگر مجھے حسینی بننا ہے تو مجھے کیا بننا ہے؟ حسینی کون؟ اب سوال صحیح ہے نا یہ؟ اب دیکھیے اتنی محنت کی آج کے دن، پورا دن لگا دیا اس کے اوپر، پوری مجلس اسی پہ لگا دی، ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کربلا ابھی بھی جاری ہے،
کربلا جاری ہے۔ دوسری بات یہ کہنے کے لیے کہ بھائی یہ جو کربلا ہے اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں، اس کے کچھ کانٹینٹس ہیں، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے وہ سیکھ لیے تو ہم کربلا کے کور میں ہیں، اور اگر وہ نہیں سیکھے تو کور میں نہیں ہے، پیریفری میں ہے، اور پیریفری پھر اپنی بڑھ رہی ہے۔ پہلا سرکٹ ہے آربٹ، پھر دوسرا آربٹ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10 انلیمیٹڈ۔ جتنا آپ کے پاس ان کمپوننٹس میں سے ہے جو سید الشہداء کے ہیں تو آپ کور کے نزدیک آ گئے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر وہ کمپوننٹس نہیں ہیں تو پھر کیا ہے، آپ سیکنڈ لیئر میں یا تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اور دائرے تو پھر بہت زیادہ ہیں، پھر آربٹس کے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ سب دیکھتے رہیے گا۔ اور جس طرح میں نے ابھی مثال آپ کی خدمت میں 40 کی پروسیشن کی دی کہ 40 کا جو یہ واک ہو رہا ہے، ایونٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر اس طرح سے لوگ ہیں، تو پوری دنیا کی جو عزاداری ہو رہی ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کور میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ سیکنڈ میں، تھرڈ میں، اور پھر ایکسپینڈ کرتے رہیے، چلتا رہتا جائے گا۔ تو اب مجھے جو کل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ بھئی انسان کے اندر کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو اگر ہو تو وہ کور میں آتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کور میں نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلے پر ہے، اور انہی چیزوں کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پھر ہم صرف یہ نہیں کریں گے کہ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک اور کام بھی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ بھائی کیا پریکٹسز کروں کہ میں کور کے نزدیک ہو جاؤں۔ اب میں آپ کی خدمت میں بس ایک سوال اور اٹھاؤں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ بھئی کچھ اجزاء ہیں، کچھ کمپوننٹس ہیں، ان کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہم کور میں آتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس کام کو ہم نے کرنا کیسے ہے، کہ مثال کے طور پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ سید الشہداء کے ماننے والوں میں اگر آتی رہتی ہے تو وہ شفٹ ہو جاتے ہیں، اپ گریڈ ہو جاتے ہیں، کور کے اندر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں اگر آپ سے یہ کہوں گا نا کہ آپ نجف تشریف لے جائیے پھر یہ ہوگا، تو یہ پھر بات صحیح نہیں ہے۔ حسینی تو کہیں بھی دنیا میں ہو وہ حسینی بن سکتا ہونا چاہیے۔ بھئی آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں اسٹیٹ آف فلوریڈا ہی ہے نا یہ، تو یہ اسٹیٹ آف فلوریڈا میں کیا حسینی نہیں بن سکتا انسان؟ بننا چاہیے، چونکہ سید الشہداء کی جو فکر ہے وہ تو آفاقی فکر ہے، گلوبل ہے، یونیورسل ہے، نہ فزیکل باؤنڈریز لیتی ہے، نہ ٹائم کی لیمٹ لیتی ہے، ان کے عاشق ہر جگہ۔ تو اب ہمیں کچھ ایسا کام دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ نے اپنی یہی زندگی گزارنی ہے، آپ نہیں جا رہے کہ کہیں اور پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیں گے، زندگی چھوڑ کے جائیں گے، نہیں، یہ سب نہیں ہونا ہے۔ اسی میں رہتے ہوئے آپ نے سید الشہداء کے مشن میں کیسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ صرف ایک بات پوچھوں گا، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی یا بغیر محنت کے ہو جائے گا؟ بھئی آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو لوگ 61 ہجرہ میں کربلا پہنچے تھے انہیں کچھ محنت کرنی پڑی تھی یا نہیں کرنی پڑی تھی؟ کچھ نہیں، بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ کچھ قربانی دینی پڑی تھی یا نہیں تھی؟ کچھ نہیں دی تھی، بہت قربانی دی تھی۔ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں وہ سب محنتیں نہ کروں، نعوذ باللہ، میں وہ قربانیاں نہ دوں اور میں ہو گیا پہلے درجے کا حسینی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حسینی نہیں ہوگا، نہیں، حسینی ہو جائے گا، لیکن پہلے درجے کا نہیں ہوگا۔ آربٹس بہت زیادہ تھے، اس کا جو پیریفری ہے وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو انلیمیٹڈ ہے، تو میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں کور میں پہنچنا چاہتا ہوں تو
کور میں پہنچنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں آسانی سے عرض کر دوں کہ ہر دور میں آپ اس کو مبالغہ نہیں سمجھے گا، چونکہ ہم لوگ جو بولنے والے ہوتے ہیں ہم لوگ مبالغہ کرنے کے لیے بہت مشہور ہوتے ہیں. خاص کر سب کانٹیننٹ کے جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی گورنمنٹ سے کہ 2 دن میں اگر یہ نہ ہوا، اچھا 2 دن بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ نہیں ہوا تو دیکھیں گے. تو دیکھ لیا نہیں تو ہم مبالغہ آرائی تو نہیں کرنا چاہیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ممبر رسول کی شبیہ پر بھی بیٹھا ہے تو اسے چاہیے مبالغہ آرائی نہ کرے، صرف حق کہنے کی کوشش کرے. ہم لوگ تو ناقص ہیں، ہم صرف حق کہہ نہیں سکتے، لیکن کوشش صرف یہ کرے کہ صرف حق بولے. تو مثال کے طور پر میں کو کہنے کی کوشش کروں گا کہ ہر دور میں کم سے کم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سید الشہداء کے کور میں ہوتے ہیں. ہر دور میں وہ ساری محنتوں کو کر دیتے ہیں، ساری قربانیاں دے دیتے ہیں اور سید الشہداء کی فکر کے مرکز میں پہنچ جاتے ہیں، گویا سید الشہداء کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. پھر یہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں، پھر یہ لوگ گردنیں کٹواتے ہیں، یہ لوگ زندانوں میں جاتے ہیں. اچھا ممکن ہے کہ ظاہری طور پر یہ سب نہ ہو رہا ہو، لیکن وہ پیچھے پیچھے قربانیاں دیتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بھئی جو لوگ 61 ہجرہ میں کربلا کے اطراف میں رہ رہے تھے، ان سب کو پتہ تھا کہ کربلا کتنی اہم ہے؟ نہیں. کوئی ایسا بھی تھا جو میدان تک آیا، تلوار اور گھوڑا آفر کر کے چلا گیا واپس، زندگی بھر روتا رہا کہ خوش قسمتی میرے دروازے تک پہنچی اور میں نہیں پہچان پایا. ہر دور میں سید الشہداء کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ان اعلیٰ ترین آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیتے ہیں. میں اور آپ کیا کوشش کریں؟ ہم یہ کوشش کریں جتنا نزدیک ہو سکتے ہیں نزدیک ہو جائیں. اور آخری بات یہ کہ اتنا کوالیفائی کر لیں کہ جب ان کے فرزند تشریف لائیں تو ایکسٹینڈڈ لشکر میں کم سے کم ہم بھی آ جائیں. 313 تو شاید کچھ اور ہی معاملہ ہے، لیکن کم سے کم وہ جو ایکسٹینڈڈ لشکر ہے اس کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں. اتنا کوالیفائی ضرور کر لیں. اور اس کوالیفیکیشن کے لیے آپ نے محنت، میں نے محنت یہی کرنی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہی ہے. تو یہ ہمیں کل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور کوشش کریں گے کہ جتنا اپنی ناقص عقل کے ساتھ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کلیئر کریں. آپ کی خدمت میں تھوڑا فلسفیکل کام بھی ہوگا، کوشش یہ کریں گے جتنا آسان تر کیا جا سکے اس کو آسان کریں. اور نصرت ظاہر ہے کہ مولا سید الشہداء سے ہی مانگیں گے، انہی سے نصرت طلب کریں گے کہ مولا آپ کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور ہم عقلوں میں عاجز ہیں، ہم بیان میں ناقص ہیں. ہماری طاقت اور توانائی میں کہاں یہ ہے کہ ہم آپ کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن انہی کی دی ہوئی توفیق سے یہاں تک آئے ہیں، انہی کی دی ہوئی توفیق سے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور انہی سے طلب کریں گے کہ مولا آپ کے مصائب پڑھتے ہیں، آپ کے مصائب پہ روتے ہیں، چاہتے ہیں ہماری زندگیاں آپ کی خدمت میں قرار پائیں. امام کے کچھ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، سید الشہداء کی محبت حاصل کی، سید الشہداء کے قرب کو حاصل کیا، پوری زندگی جد و جہد کی. اور جب میں اس کو عرض کر رہا ہوتا ہوں تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ کچھ تو قربان کربلا میں وہ ہوئے جو امام کی اپنی نسل سے تھے، ان کی اولاد طاہرہ، ان کے اپنے خاندان کے لوگ. کچھ لوگ وہ قربان ہوئے جو نسل سے نہیں تھے لیکن عرب میں بڑے قبیلوں کے لوگ تھے. مثلا حضرت حبیب ابن مظاہر، سہیر بن قین، یہ بڑے قبیلوں کے لوگ تھے. لیکن عزیزوں میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری تمام تر کوتاہی کے ساتھ، تمام تر کمی کے ساتھ خدا سے یہ دعا کر دیں کہ خدایا تو ہمیں جون کی راستے پہ چلنے کی سعادت دے دے. امام کا وہ حبشی غلام
جو کربلا سے پہلے ایک غلام کی حد میں تھا، ایک غلام کی حد میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ غلام کا اسٹیٹس اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اور وہ امام کی خدمت کیا کرتا تھا، اور نہیں معلوم کتنی خواہشات اپنے دل میں رکھتا تھا کہ میں اپنے مولا کے لیے یہ کروں، میں اپنے مولا کے لیے وہ کروں۔ عاشور کا دن آیا تو سید الشہداء نے اپنے کردار کی عظمت بزرگواری کے ساتھ غلاموں کو بلایا اور سب غلاموں سے کہا کہ تمہارا ہمارا جو رشتہ تھا، تم ہمارے غلام تھے، ہمارے کہنے کے ماننے پر پابند تھے، ہم نے اس تعلق کو ختم کیا، تم لوگ آزاد ہو گئے۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ اور دیکھیے یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ باہر جائے گا تو اسے کوئی پکڑ لے گا، غلاموں کو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی تھی۔ وہ چلا جاتا، کوئی پکڑتا تو اس سے کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں تو غلام تھا، میں تو غلامی کی وجہ سے امام کے ساتھ تھا، آج امام نے مجھے آزاد کیا، میں واپس جا رہا ہوں، تو کوئی اس کو نہیں پکڑتا، سب چھوڑ دیتے۔ تو امام نے جب جنگ کو آگے بڑھتے دیکھا تو سارے غلاموں کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم سب کو ہم نے آزاد کیا۔ تو غلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مولا ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہم جب آسانی کا وقت ہوتا ہے تو غلاموں کو رکھتے ہیں، لیکن جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، ہماری خاطر وہ سختی کیوں اٹھائیں؟ تم نے اب تک جو مشقتیں اٹھائیں وہ کافی ہیں، تم لوگ چلے جاؤ، یہاں سے معاملہ ختم ہو گیا۔ عزیزو اب یہ حبشی غلام، مجھے تو اب اس کو حبشی غلام کہتے ہوئے بھی اپنے اندر شرم آتی ہے کہ میں کس طرح اس بزرگوار کو یہ لقب دے رہا ہوں، لیکن دنیا یہ کہتی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ بزرگوار سامنے تشریف لائے اور انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے، اور میں جب آپ کی خدمت کرتا تھا میں یہ سوچ کے کرتا تھا کہ کبھی ایک موقع آئے گا میں اپنے مولا کی وہ خدمت کروں گا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا اب کربلا کا میدان ہے، میری آرزو کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، آپ مجھے یہاں سے مت بھیجیں۔ امام نے اپنی اسی کرامت اور بزرگواری کے ساتھ اس سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہاری قربانی قبول کی، لیکن تم کربلا سے چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔ اب جب اس بیچارے نے یہ دیکھا تو اس نے ایک اور طریقے سے بیان کیا اور کہا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حبشی ہیں، ہم سیاہ فام ہیں، ہم عرب شمار نہیں ہوتے ہیں، ہمارا خاندان نہیں ہے، ہمارا حسب نہیں ہے، ہمارا نسب نہیں ہے، کہیں مولا اس وجہ سے تو نہیں بھیج رہے آپ ہمیں کہ یہ تو بڑوں کا معرکہ ہے، ہم حبشی کہاں اس کے اندر قربان ہونے کو آئے؟ کہا مولا اس وجہ سے تو نہیں بھیج رہے کہ ہم سیاہ فام ہیں، ہمارے جسم میں سے بدبو آتی ہے۔ اب جو امام نے ان کا یہ تواضع دیکھا، محبت کا یہ انداز دیکھا تو کہا جاؤ پھر قربانی دینے کا دل چاہتا ہے تو قربان ہو جاؤ۔ عزیز و عجیب طریقے سے آئے میدان میں تشریف لائے اور جو شعر پڑھے اس شعر میں یہ کہا، کچھ نہیں بتایا میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں، بس ایک شعر پڑھ کر یوں کہا اب آؤ اور حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ اپنی ساری شناخت امام حسین کے نام پر رکھی، کہا اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ وہ جرأت کے مار کے دکھائے کہ جو کم کوئی دیکھ پاتا، بس ایک موقع آیا جب زمین پر گرے اپنی آرزو کو پورا کرنے لگے، جب یہ زمین پر گرے تو اصحاب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم غلام کا لاشا امام کے پاس لے کر آئے۔ لیکن عزیزو دیکھو مجھے اور آپ کو اطمینان اس بات کو سن کے ملتا ہے، ہم تو بہت حقیر لوگ ہیں، ہم تو بہت فقیر لوگ ہیں، ہمارا کیا مقام، ہماری کیا حیثیت، لیکن یہ امام اتنا کریم ہے، سب کو بٹھا دیا، کہا میں اس کو لینے خود جاؤں گا۔ اتنا کریم امام، جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا تو امید سی بننے لگتی ہے کہ شاید مولا ہمیں بھی قبول کر لے۔
گرچہ ان جون کا مقام بہت بلند ہے، ہم تو پائے تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن امید بننے لگتی ہے کہ شاید قبول ہو جائے۔ مولا گئے، اس غلام کو اٹھایا، خدا نے ان کے مقام کو بلند کیا، ان کو اٹھایا۔ اب عزیزو ایک عجیب معرکہ ہے، آپ اور میں سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ اور آپ بعض اوقات ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے ہیں، کس بات کے لیے؟ مولا کی زری کو ہاتھ تو لگا کے آئیں کم از کم۔ ہزاروں کلومیٹر لوگ دور جاتے ہیں، امام کی زری کو ہاتھ لگائیں۔ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ امام کے ہاتھ کا بوسہ بھی ملے گا تو کتنا بڑا معرکہ ہو گیا۔ اب یہ جو غلام ہے نا، جب اس کی آنکھوں پہ سے خون صاف کیا تو اس نے امام کے چہرے کی زیارت کی، اور اس نے دیکھا کہ میرا سر امام کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، امام کی گود میں ہے۔ عجیب روایت، امام کی گود میں دیکھ کر مسکرائے کہ اللہ اکبر، کہنا مقام کتنا بلند ہو گیا، میرا سر امام کی گود میں، میں حبشی غلام، کہاں یہ مقام۔ اور اس کے بعد جو جان دی تو سید الشہداء نے عجیب کام کیا۔ سید الشہداء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا اس نے ہماری راہ میں قربانی دی ہے، اس کا جسم سیاہ تھا، خدا تو اس کے جسم کو نورانی کر دے۔ اس کے جسم میں اس نے کہا تھا کہ بدبو آتی تھی، خدایا اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ عزیزو دنیا میں تو کچھ نہیں ہوتا نا بعض اوقات، آخرت میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ حبشی غلام کے لیے دنیا میں ہی ہو گیا۔ امام چوتھے امام جب جساد کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد نے ایک لاشے کو دیکھا، اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے چوتھے امام سے پوچھا مولا اس لاشے کا کیا معاملہ ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ حبشی کو جون کا لاشا ہے، میرے والد نے اس کی لاشے کے لیے دعا دی ہے۔ اے اللہ تجھ سے درخواست، اے خدایا تجھ سے دعا، حقیروں اور فقیروں کی دعا، پاک پروردگار ہماری زندگی کا اختتام امام حسین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں شرکت نصیب فرما، ان کی راہ میں قربان ہونا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔